خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بارگی اور آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المکی المدنی العربی والعجم قضا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام واسمه مرفوعا منقوشا مكتوبا في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آخره ووليه ووزيره ومشيره وخليفته من بعده وناصره علي بن أبي طالب رضي الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين والصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى أمية طريقة سيدتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات وما في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سماعت الجبال دوستوں بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں دعائے مولا کونین کا تصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ جملہ اداکاران سادات اور مومنین کو سلامت بقرامت رکھے ایام رضا کی بارگاہ مقدس قصر حسینی میں موضوع عبد و عابد پر آج ہماری چوتھی نشست ہے اور گزشتہ 3 نشستوں میں
میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ اپنی غصہ اور اپنے مبلغ علمی کے مطابق جو کچھ میں نے درے بنت زہرا سلام اللہ علیہ حاصل علم کے چند لفظوں کی صورت میں حاصل کیا ہے، آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے، اور علمی دیانت اسی شے کا نام ہے۔ علم امانت ہے، صاحبان ایمان، توجہ ہے، علم صاحبان ایمان کی امانت ہے، اور جس کے سینے میں یہ امانت محفوظ ہو اس کے ایمان کا ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اس امانت میں بغیر کسی قسم کی اوپر نیچے کرنے کے اسے بعین ہی اس کے حقدار تک پہنچایا جائے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو اس کا اپنا ایمان بچ جاتا ہے، دوسرا مومن کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ مجالس میں ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ آدمی بے شک عابد چھوٹا ہو لیکن عابد بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، بے شک عابد چھوٹا ہو گزارا چل جاتا ہے، لیکن مقام عبدیت میں وہ بلند ہو۔ مقام عبدیت جتنا بلند ہوتا جائے گا مقام عبادت خود بخود بڑھتا جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ مولوی کی فکر میں اور موالی کی فکر میں بھائی نہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے تم عبد بے شک بنو، عابد بن جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ یہ بنیادی طور پر فکر ہی غلط ہے کہ پہلے انسان کو عبد بننا چاہیے۔ آج میں امام کا گزر ہوا مدینہ کی ایک گلی، مدینہ کی ایک گلی سے اور ایک گھر کے قریب سے سرکار گزرے، اس گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ مولانا بھی رک گئے، اتنے میں قریب باہر آئے تو مولانا نے دو لفظیں پوچھی۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ گھر عبد کا ہے یا آزاد کا؟ نہیں توجہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ گھر عبد کا ہے یا آزاد کا؟ تو قلیل نے کہا جی آزاد کا۔ تو سرکار نے ٹھنڈی آواز سے کہا آزاد جو ہوا جو جس چاہے کرے۔ صحیح نا؟ دیکھو بات سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تھوڑا بننا ساتھ ہو۔ مولا نے تعجب سے ٹھنڈی آواز سے کہا آزاد جو ہوا جو جی میں آئے کرے، یہ کہہ کے مولا چلے۔ یہ آواز صاحب خانہ تک بھی پہنچی، یہ آواز اور ایمان ہوتا وہی ہے جو جس کے لیے بات کرے اس تک پہنچائے بھی۔ خدا کے لیے جانے کی مشین سوا پڑھیے گا کے آواز ہے بڑا۔ قریب گھر میں گئی، صاحب خانے نے پوچھا کس سے بات ہو رہی تھی؟ حضرت رسول سے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اس نے یہی پوچھا کہ یہ گھر عبد کا ہے یا آزاد کا؟ پھر میں نے کہا آزاد کا۔ پھر انہوں نے کہا آزاد جو ہوا جو جی جائے چاہے کرے۔ بس کلام ایمان تھا۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو پتھر میں بھی اثر انداز ہو جائے۔ چوٹ لگی سینے سے، گھر سے بھاگا، کس طرف گیا ایمان؟ اس طرف پیچھے دوڑا، اور امام جا رہے تھے، سامنے آ کے قدموں میں گر پڑا اور گر کر کہنے والا آج کے بعد میں آزاد نہیں عبد بننا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کیجیے، آزادی اس گفتگو کا نتیجہ اسی جو گفتگو دے کے آگے جانا چاہتا ہے۔ امام سے کہتے آج کے بعد آزاد نہیں، میں عبد رہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد میں عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو غور سے سن لو، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ عابد ہے، اور جس نے علی کی امامت و ولایت کا
محتاج، وہ نوکر کیسا جو سردار کا اشارہ نہ سمجھے، وہ غلام کیسا جو آقا کی مشیت کو نہ پا سکے۔ مجھے معلوم ہے ہر بات آپ پسند نہیں کرتے، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ میرا آقا گواہ، میں کبھی یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کی پسند کیا ہے، میں تو سوچتا ہوں سرکار کی پسند کیا ہے۔ مولا کو سلامت رہے۔ تو آپ ہونا چاہیے بڑا، مقام ابدیت بھی معراج ہو، بے شک عبادت میں کمی ہو۔ شیخ صدوق سے بڑا عالم میں کہا نہ ہوں تمہارے مذہب سے، جس کی تعریف امام زمانہ کرتے ہیں۔ توجہ کرتا ہوں، بات ہے نا میرے، عبادت کا تعلق ظاہر سے، ابدیت کا تعلق بچوں کو بھی بات کیا آج میں وہ موضوع پر نہیں ہوں کہ موضوع کا ایک جملہ کار سے جہاں مرضی چلا گیا، پتہ نہیں پڑا کہ مولانا کیا پڑھ جائے۔ میں ایک جملے کے موضوع کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور جو موضوع کو نہیں چھوڑتا سامنے کو کام کر ہاتھ چھوڑتا ہے۔ تو مجھے چاہتا ہوں خدا بھی جانے کی کوشش کرنا، عبادت کا تعلق ظاہر سے ہے، ابدیت کا تعلق باطن سے، اور باطن سے مراد پھر فرق ہے نہیں، دل سے، دل سے، افئدہ سے، فؤاد سے، بات سمجھے فؤاد۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب رسول معراج سے واپس آئے تو رسول لوگوں سے کہہ رہے تھے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، پروفیسر تو جو نہیں کر رہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ قرآن کی آیت آ گئی، ماں کا جبل فؤاد ماں رہا، توجہ نہیں ہے، ماں کا جبل فؤاد ماں رہا، جو کچھ رسول نے دیکھا تھا رسول کے دل نے اسے چھٹلایا نہیں، یعنی جو کچھ رسول کے دل میں تھا وہی کچھ رسول نے دیکھا۔ توجہ جو تو ظاہر کا تعلق عبادت سے ہے، باطن کا تعلق ابدیت سے ہے، اور ابدیت رہتی ہے دل میں۔ ابدیت کہاں رہتی ہے؟ اور شیخ صدوق ہماری یہ فرماتے ہیں البلا محافظ للعمل، توجہ، بلا عمل کی محافظ ہے، یعنی جو چیز دل میں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ البلا حافظ للعمل، بلا محافظ ہے عمل کی۔ کیسے؟ انسان قلیلاً فاکثرہ، عمل اگر چھوڑا ہو تو بلا اسے کثیر کر دے۔ البلا حافظ للعمل، بلا عمل کی محافظ ہے،